السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیسلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، لیکن وہ خطہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک لوگ جمع ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے۔ ہے آپ کا ہاں، کیونکہ میں بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا۔ 1947 سے لے کر 65 تک میں پاکستان کا لیگل ریزیڈنٹ تھا۔ میرے والدین کام کر رہے تھے، امریکن ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے، اس لیے میں لاہور والوں جیسے پنجابیوں جیسے میں اردو بولتا ہوں۔ کافی لوگوں نے مجھے بتایا وہ لگتا ہے تمہارے اردو پنجابی والا اردو ہے کیونکہ میں پنجاب میں تھا بچپن میں۔ مسلم کا مطلب ہے جو اللہ پاک کا پناہ لیتا ہے، 100%، صرف جو اللہ چاہتا ہے وہی چاہتا ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی جب سے میرے یاد ہے، میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے میں وہی کروں، تو یہ مسلم ہے۔ لیکن آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق مسلم شاید 2012 جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا انگریزی میں یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمز۔ تو کیونکہ 2009 میں ایک خواب نہیں، میں جلدی سے جاگا تھا صبح اور میں ایک آواز سن رہا تھا، عیسائی کرسچن دعائیں اور مسلم دعا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اور ہندو دعا اور یہودی دعا، ان 4 مذاہب کے دعائیں میں نے سنا ایک گیت کے ساتھ۔ تو میں نے کئی بار وہ ڈیٹیل میں بتایا۔ تو اس کے بعد 2009 سے میں نے یہ 4 مذاہب کے دعائیں پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو میں روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہا تھا۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمس۔ تو حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں ہر ایک مذہب کو مانتا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر تم مسلم ہوگا تو پھر دوسرے مذاہب کو نہیں مان سکتے ہو۔ دوسرے مذاہب کے مطلب مان سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، لیکن ان کے دعاؤں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو صرف قرآن پڑھنا چاہیے اور بائبل اور دوسری الہامی کتابوں نے، اور صرف نماز پڑھنا چاہیے، دوسری دعا نہیں۔ تو اس لیے میں مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یو آر آلریڈی مسلم، میں نے ٹھیک ہے، پھر میں نے سمجھ لیا حقیقت میں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا انگریزی میں الفاظ یو آر آلریڈی اے مسلم، انہوں نے بتایا یو انڈرسٹینڈ what it means to be a Muslim, those who think they do not، ایسے کچھ، یا those who think they are Muslims they do not understand what it means to be a Muslim۔ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ تم کو معلوم نہیں ہے مسلم کا مطلب کیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا۔ یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں مسلم بننے کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں جانتے لیکن انہوں نے مجھے بتایا تم یو انڈرسٹینڈ مجھے بتایا۔ تو اس لیے میں بتاتا ہوں مسلم کا مطلب نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو۔ الومناتی وہ اب تک کہتے ہیں یہ شیطانی لوگ کہ ہم وجود میں ہے ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ ڈھونڈتے ہیں، گوگل سرچ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم وجود میں ہے ہی نہیں لیکن وجود میں ہیں۔ میں ایک لڑکا، وہ جوان تھا 30-35 سال کا، 25 سال پہلے، 20 یا 15 ایئرس اگو، ایک الومناٹی جوان سے میں ملا تھا۔ اس نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا الومناٹی کے بارے میں۔ یہ لوگ بہت خطرناک شیطانی لوگ ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ حقیقت میں بات کرنا بھی نہیں چاہیے ان کے بارے میں۔ وہ قربانیاں کرتے ہیں، انسان کی، خاص کر بچوں کے قربانیاں بھی کرتے ہیں شیطان کو۔ یہ تو اور وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحم و کرم سے ابھی الومناٹی ہار رہے ہیں۔ یہ شیطانی لوگ ہزاروں سالوں سے کوشش کر رہے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ 2000 عیسوی میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کا پروگرام تھا۔ لیکن اللہ پاک کے رحم و کرم سے وہ فیل ہو گئے ہیں، اور ابھی ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور ان کو سزا بھی دیا جا رہا ہے۔ تو بس یہ ٹائم آ گیا ہے، ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور وہ بھی لڑ رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی اس کرونا وائرس کو شروع کیا تھا، بڑا گڑبڑ پوری دنیا میں، انہوں نے ہی یہ لاک ڈاؤن کروایا، اور انہوں نے یہ امریکہ میں جو یہ سب رائٹس ہو رہے ہیں ابھی شہروں میں، یہ سب ان ہی شیطانی لوگوں نے کروایا۔ تو وہ ابھی بہت
ڈر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہمارے اتنے ہزاروں سالوں سے ہمارا یہ پروگرام تھا، ابھی ہم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. یہ ٹرمپ، خاص کر صدر ٹرمپ اور امریکہ کی ملٹری میں جو اچھے اللہ والے ہیں وہ ان سے لڑ رہے ہیں اور ان کو ختم کر رہے ہیں. تو فکر نہیں کرو ان الومناٹی کے بارے میں، بس اللہ کا نام لیتے رہو اور خوش رہو. پاکستان سے اتنی محبت کیوں ہے آپ؟ کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک ادے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. اسلامی پاک دا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا ہے، اس لیے میں پاکستان سے بہت ہی محبت ضرور کروں گا، کیونکہ پاکستان میں ہی اسلام پاک یعنی محبت پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ پاکستانی لوگ، خاص کر پاکستان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں، میں نے دیکھا بہت عقل مند ہے، بہت قابل ہیں، اور آئی ٹی میں بھی بہت قابل ہیں. کیونکہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، درد زیادہ ہوتا ہے، ایک دم اللہ 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 مالک کو یاد کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. مثال بھی دیا گیا ہے کہ سونار سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اس کو پاک بنانے کے لیے، ہے نا، گندگیوں کو نکالنے کے لیے سونار وہ سونے کو آگ میں ڈالتا ہے. تو ویسے ہی جب ہم کو تکلیف ہوتا ہے، ہم آگ میں ہم کو ڈالا جاتا ہے تو پھر ہم پاک ہو جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں، کیونکہ ہم یاد کرتے ہیں اللہ پاک کو. جب ہیل اینڈ ہارٹی ہوتے ہیں، جب سب ٹھیک رہتے ہیں، اب ہم خوش ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جوان اور مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر عام طور پر ہم اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں.